آج کے پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی نشست میں کتاب الدیات، کتاب الجنایات کے حوالے سے جو باقی ماندہ احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ مزید برآں کچھ سوالات کے لیے آج کی مجلس میں گنجائش دی جائے گی۔ بعض سوالات گزشتہ نشست میں بعض بہنوں کی طرف سے موصول ہوئے تھے، ان سوالات کا انشاءاللہ آج جواب بھی دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. آج کے لیکچر کا آغاز کتاب الجنایات کے 2 نمبر باب سے ہو رہا ہے۔ باب کا عنوان ہے باب دعوی الدم والقسامہ، دعوی خون اور قسامت کے سلسلے میں یہاں جو ہے بیانات انشاءاللہ آئیں گے، دین کی تعلیمات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ قسامت کیا ہوتی ہے اس کے متعلق ابھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ قبل ازیں ہم حدیث شریف کا ذرا مطالعہ کر لیں، اس کی تشریح اور فوائد کے ضمن میں انشاءاللہ قسامت کی وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ کی جائے گی۔ وعن سہل بن ابی حثمۃ عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا الى خیبر۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں اس روایت کو اپنی قوم کے بعض بزرگوں سے، ان عبد اللہ بن سہل و محیصۃ بن مسعود خرجا الی خیبر، کہ عبداللہ بن سہل اور حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ 2 افراد خیبر کی طرف نکلے۔ من جہد اصابہم، اپنی اس تنگ دستی کی وجہ سے جو ان دنوں جو ہے صحابہ جس تنگ دستی کا شکار تھے، کچھ معاش وغیرہ کے ضمن میں کوئی معاش کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، یا جو ہے وہ قرض وغیرہ کے لیے یا تعاون مانگنے کے لیے نکلے۔ فأتی محیصۃ، حضرت محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی، ان کو لایا گیا۔ فأخبر ان عبد اللہ بن سہل قد قتل، اور ان کو لا کر پھر یہ بتایا گیا خیبر میں ہی کہ عبداللہ بن سہل جو ان کے ساتھی تھے، یہ دونوں افراد گئے تھے، ان کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن سہل جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ وطرح فی عین، اور ان کو جو ہے وہ ایک چشمے میں پھینک دیا گیا ہے، یعنی یہ 2 افراد جو ہے وہ خیبر کی طرف نکلے اور ایک شخص جو ہے وہاں قتل ہو گیا۔ فأتا یہودا، عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی طرف آئے۔ فقال انتم واللہ قتلتموہ، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم نے قتل کیا ہے میرے بھائی عبداللہ بن سہل کو۔ قالوا واللہ ما قتلناہ، یہودی کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے عبداللہ بن سہل کو قتل نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ فأقبل هو وأخوه حویصۃ وعبد الرحمن بن سہل، پس حضرت محیصہ بن مسعود اور ان کے بھائی حویصہ بن مسعود اور عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن بن سہل، یہ 3 افراد جو ہیں وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کہ ہمارے بھائی اور دوست عبداللہ بن سہل جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ فذهب محیصۃ لیتکلم، پس عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، محیصہ بن مسعود بھی موجود تھے، اور اسی طرح حویصہ وہ بھی موجود تھے۔ چونکہ محیصہ اور عبداللہ بن سہل یہ دونوں گئے تھے اور قتل عبداللہ بن سہل ہوئے تھے اور محیصہ وہاں موجود تھے، تو محیصہ نے کوشش کی کہ وہ بات شروع کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر کبر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محیصہ تم ٹھہر جاؤ اور جو بڑا تم میں ہے وہ کلام کرے۔ یرید السن، یہ الفاظ جو کبر کبر کے آپ نے بولے، اس سے آپ مراد لے رہے تھے کہ جو عمر میں بڑا ہے وہ پہلے بات کرے۔ تو ان تینوں افراد میں جو بڑے تھے وہ حضرت حویصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فتکلم حویصہ، تو
تو حویسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بات شروع کی اور انہوں نے واقعہ پورا بیان کیا عبداللہ بن سہل کے حوالے سے. ثم تکلم محیصہ، پھر انہوں نے تو واقعہ اپنی حد تک بیان کیا جو ان کو پتہ تھا، لیکن واقعے کو تکمیل پذیر کیا حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اصلاً حضرت عبداللہ بن سہل کے ساتھ جو ہے وہ خیبر کے علاقے میں گئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان یدو صاحبکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو یہ یہودی تمہارے بھائی جو وہاں قتل ہوا ہے عبداللہ بن سہل اس کی دیت دیں گے، وَإِمَّا أَن يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، یا پھر وہ ہمیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں. اگر وہ دیت بھی نہیں دیتے تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ اس کے لیے تیار ہوں اور وہ ہمیں جنگ کے لیے جو ہے وہ بلا رہے ہیں، یا وہ دیت دے دیں یا جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ان کی طرف ایک خط. فَكَتَبُوا، تو جواب میں یہودیوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنے خط میں جو ہے لکھ کر بھیجی، اِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ہم نے عبداللہ بن سہل کو قتل نہیں کیا. فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرحمن بن سہل، یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں افراد کو جو کہ آپ کے پاس یہ مقدمہ لے کر پیش ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا اتحلفون وتستحقون دم صاحبکم، کیا تم قسمیں اٹھاتے ہو اور اگر تم قسمیں اٹھا لو گے تو تمہارا جو ساتھی دوست اور بھائی مرا ہے تم اس کے خون کا جو حق ہے وہ وصول کرو گے. قالوا لا، یہ تینوں لوگ کہنے لگے ہم تو قسم نہیں اٹھا سکتے، ہم نے تھوڑا دیکھا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے تو قتل نہیں کیے گئے. قال فیحلف لکم یہود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہود جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، یعنی جواباً وہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا. قالوا، تو یہ تینوں بندے کہنے لگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مقدمہ لے کر اپنے بھائی عبداللہ بن سہل کے قتل کے حوالے سے، لیسو مسلمین، یہ یہودی تو مسلمان نہیں ہیں، یہ تو جلدی سے قسم اٹھا لیں گے، ہم ان کی قسم کے بارے میں کیسے جو ہے وہ اعتماد کریں. فوداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو وہ ساتھ تھے. فبعث الیہم 100 ناقۃ، اور دیت جیسے کہ 100 اونٹ ہیں، آپ نے 100 اونٹ جو ہیں وہ بیت المال سے ادا فرمائے. قال سہل، سہل فرماتے ہیں فلقد رکضتنی منہا ناقۃ حمراء، ان 100 اونٹوں میں ایک سرخ رنگ کی اونٹنی بھی تھی، اس نے جو ہے مجھے ایک موقع پر جو ہے وہ اپنے ٹانگ ماری تھی اور مجھے زخمی کیا تھا. اب یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. زمانہ جاہلیت میں ایک رواج موجود تھا اور وہ رواج یہ تھا کہ کوئی شخص جو مارا جائے اور اس کے قاتلین کا پتہ نہ چل رہا ہو، اس حوالے سے ایک رواج یہ تھا کہ اس کی دیت کے سلسلے میں جو ورثاء ہوتے تھے ان کو جن پر شک ہوتا تھا وہ ان ورثاء کے والے جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ ان لوگوں پر جو ہے وہ الزام لگایا کرتے، اور اگر یہ طے نہ ہوتا کہ قتل کس نے کیا، صرف اندازہ ہوتا، اور یہ اندازہ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ کچھ قرائن کے ساتھ ہوگا، بلا قرائن تو یہ معاملہ بحال نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کچھ قرائن بھی ملتے ہوں تو ایسی صورت میں مطالبہ کیا جائے گا ورثاء سے کہ ان کے قبیلے کے یا ان کے خاندان کے 50 لوگ قسمیں اٹھائیں. اگر یہ 50 لوگ قسمیں اٹھا لیں اور جواب میں جن کا جو ہے وہ مارا گیا ہے، یعنی جن کے اوپر قتل کا الزام ہے، اگر وہ جواب میں جو ہے اگر یہ 50 لوگ قسمیں اٹھا لیں تو ان کو دیت دینی پڑے گی، یعنی یہ دیت گویا کہ ان پر تقسیم کی جائے گی. اب اگر یہ ورثاء جو ہے وہ قسمیں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں، جیسے کہ اس واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ورثاء قسم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ہم کیسے قسم اٹھائیں جبکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر جن پر الزام عائد کیا جا رہا ہے ان میں سے 50 افراد جو ہیں قسم اٹھائیں گے، اور ان افراد کا انتخاب باقاعدہ ورثاء کی مرضی سے ہوگا. یہ نہیں کہ وہ اگلے 50 افراد علاقے والے اپنی مرضی سے جہاں منتخب کریں گے، بلکہ ان کی طرف سے وہ 50 افراد کون کون سے ہوں گے ان کا انتخاب یہ کریں گے. اب یہ 50 افراد اگر جوابی طور پہ قسم اٹھا لیں کہ یہ معاملہ ہم نے نہیں کیا، تو
ایسی صورت میں یہ جو دیت ہے یہ ان پر ثابت ہو جائے گی۔ اس سارے معاملے کو جو یہ صورت واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اس کو زمانہ جاہلیت میں قسامہ کہا جاتا تھا۔ یعنی دیت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ جب کسی شخص کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو اور ورثاء کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے قاتلین فلانے علاقے والے لوگ ہو سکتے ہیں، تو پھر ورثاء میں سے 50 افراد سے قسمیں اٹھوائی جائیں گی، اور 50 افراد قسمیں اٹھا کر اگر وہ اٹھا لیں تو دیت جو ہے وہ جن لوگوں پر جو ہے وہ یہ 50 افراد قسمیں ڈال رہے ہیں ان سے وصول کی جائے گی۔ اگر وہ 50 افراد جوابی طور پہ جو ہے وہ اگر یہ قسمیں نہ اٹھائیں، ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر یہ قسمیں اٹھا لیں تو ان کی قسم کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قسمیں اٹھانے والے جب قسم اٹھائیں گے تو ایک بات ضروری ہے کہ وہاں پہ ان کو قرائن ضرور پائے جانے چاہیے، ورنہ تو بندہ کسی کے بارے میں بھی 50 افراد قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں 50 افراد جو ہیں وہ جو قسمیں اٹھائیں گے ان کی بہرحال ایک حیثیت ہے، کیونکہ ان میں دیندار لوگ بھی ہوں گے، اور 50 افراد جو ہیں وہ جان بوجھ کے جو ہے جھوٹی قسم عام حالات میں نہیں اٹھا سکتے، اس لیے 50 افراد کی بات جو رکھی گئی ہے۔ اچھا، اگر یہ قسمیں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں یا 50 افراد پیش نہ کر سکیں، کیونکہ آپ جب 50 افراد اکٹھے کریں گے تو کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ قسم کھائیں اور قسم اٹھا کر کسی کے اوپر کوئی ایسی بات ڈالیں جبکہ ان کو یقین ہی نہ ہو، اندازہ ہی نہ ہو۔ تو اب اگر یہ 50 افراد قسم نہ اٹھائیں یا 50 افراد قسم اٹھائیں اور جن پر یہ قسم ڈال رہے ہیں اور قرائن بھی اس کی جو ہے وہ جو ہے تائید کرتے ہوں، تو اب اس صورت میں تو دیت جو ہے وہ ان لوگوں پر جو ہے عائد کر دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ 50 افراد نہ لا سکیں اور قسم نہ پیش کر سکیں تو اب جوابی طور پر ان پر یہ بات ٹالنے کے لیے وہ 50 افراد اپنی قسمیں جو ہے وہ پیش کریں، اگر وہ پیش کر دیں تو یہ معاملہ پھر رہ جائے گا۔ اس ساری کیفیت کو اصطلاح شریعت میں قسامہ کہا جاتا ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا جسے دین اسلام نے باقی رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بعض ایسے رواجات جو کہ معقول ہوں، کسی حد تک ان کے اندر جو ہے وہ لاجک پائی جائے، دین جو ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بہرحال اب جو ہے ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اگلی روایت جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ باب قسامت ہی کے بارے میں ہے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ وعن رجل من الانصار رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقر القسامت على ما كانت علیہ فی الجاہلیت۔ ایک انصاری صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے طریقہ قسامت کو برقرار رکھا، یعنی جو انداز جاہلیت میں چلا کرتا تھا قسامت کے بارے میں، آپ نے اس انداز کو اسلام میں بھی باقی رکھا۔ وقضا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ناس من الانصار فی قتیل ادعوه علی الیہودی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے مطابق فیصلہ بھی کیا تھا کچھ لوگوں کے درمیان جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، اس مقتول کے معاملے میں جس کے بارے میں یہ انصاری لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ قتل یہودیوں نے کیا ہے، اور یہ واقعہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ انصاری شخص جن کے یہاں نام موجود نہیں ہے یہ وہی صحابی ہیں جن سے پچھلی روایت جو ہے وہ مروی ہے، یعنی حضرت سہل بن حسمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا یہ زمانہ جاہلیت کے جو انداز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسئلہ پیش آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کو جو کہ جاہلیت میں جو ہے وہ رکھا گیا تھا، آپ نے اسی انداز کو اسلام میں بھی جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو یہاں جو ہے وہ کچھ باتیں ہمارے سامنے جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ ایک بات یہ کہ 50 آدمیوں کی جو قسمیہ شہادت ہوتی ہے کہ ہم نے یا ہمارے قبیلے نے یا ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا، یہ 50 آدمیوں کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ 50 سے کم افراد جو ہیں وہ اگر ہوں تو پھر یہ قسامت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ رہنی چاہیے کہ یہ قسم صرف خون کے مقدمات میں ہوتی ہے، باقی حدود کے مقدمات میں ایسی قسامت معتبر نہیں ہے۔ یعنی بدکاری کے معاملے میں اگر کسی قبیلے کے لوگوں کو شک ہو کسی دوسرے قبیلے کے لوگوں پر تو اس بارے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف کوئی بندہ اگر قتل ہو جائے صرف اس چیز کے حد تک یہ قسامت کا جو معاملہ ہے 50 افراد کی گواہی والا وہ رکھا جائے گا۔ قسامت میں اگر مقتول کے اولیاء و ورثاء ثبوت پیش کر دیں یا عدم ثبوت کی صورت میں قسم دے دیں کہ ہمارے مقتول کے قاتل یہی ہیں تو مدعا علیہ پر دیت لازم ہو جاتی ہے۔ اگر مدعی ان دونوں باتوں سے قاصر ہو اور مدعا علیہم 50 قسمیں دے دیں
تو وہ بری ہو جائیں گی، اور یہ بات میں آپ کو ابھی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مزید یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ قسمیں انہی حضرات کی تسلیم ہوں گی جن کو مدعی منتخب کرے، اور یہ بات بھی ابھی آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکی کہ وہ 50 افراد ورثاء کی رضامندی سے منتخب ہوں گے، یہ نہیں کہ اگلے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے 50 افراد منتخب کر دیں۔ اس حدیث سے یہ بات جو ہے وہ بھی پتہ چلی کہ کسی بھی اہم مسئلے میں بات کرنی ہو اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ادب یہ ہے کہ بڑے شخص کو جو ہے وہ بات کرنے کا جو ہے موقع دیا جائے، چھوٹا شخص جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اگر وہ بات کرے تو اخلاقیات کا تقاضا اس کو چپ کروایا جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے، جو بات کرنے والے پہلے صحابی تھے حضرت محیصہ، ان کو آپ نے روک دیا کہ آپ ٹھہریں، اور آپ نے کہا کبر کبر، جو بڑا ہے وہ پہلے بات کرے۔ بہرحال اسلام میں قسامت کا یہ انداز جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے متعلقہ جو ہے وہ دین کے اندر اس بات کو جو ہے وہ باقی رکھا گیا ہے۔ اب ہم اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب قتال اہل البغی، باغی لوگوں سے قتال کرنے کا بیان۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مملکت کے اندر جو ہے وہ خروج کریں، یا اسلامی مملکت کے خلاف جو ہے بغاوت کا جو ہے وہ جھنڈا بلند کریں، ان کے بارے میں دین کا کیا جو ہے وہ حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے، من حمل علینا السلاح فلیس منا، مسلمانوں میں جو شخص ہمارے خلاف جو ہے وہ اسلحہ اٹھائے، یعنی ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ لے کر جو ہے وہ میدان میں آ جائے، ایسا شخص جو ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف خروج کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر صورتحال یہ ہو کہ معاشرہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی پھیل جائے، عام طور پہ ایسے حالات میں لوگوں کا انداز یہ ہے کہ قصور حکومتوں پر ڈالا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کوتاہی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ حکومت کے جو منتخبین ہوتے ہیں وہ عوام الناس کے بغیر تو منتخب نہیں ہوتے، اسلام کے اندر تو کوئی خلیفہ ہو اس کا انتخاب لوگ رضامندی کے بغیر تو کسی صورت میں جو ہے وہ لائحہ عمل میں نہیں آتا، اہل حل و عقد جو ہے وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں، جمہوریت میں تو عوام الناس بھی بہرحال انتخاب کرنے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آج کل جیسے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کا دورہ ہے، تو قطعی طور پر جو ہے عام طور پر جو ہمارے حکمران ہیں اسلامی حکومتوں میں، یہ حکمران پختہ بات ہے کہ معاشرے کے اندر عوام الناس کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، اور پچھلے زمانوں میں بھی انتخاب جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، اگرچہ عوام الناس نہیں کرتے تھے، لیکن اہل حل و عقد کے اعتماد کے بعد خلیفہ کا جو ہے وہ عمل وجود میں آتا تھا، اور عوام الناس جو ہے وہ اہل حل و عقد کے تابع ہوا کرتے تھے ان کے فیصلے کے سلسلے میں۔ چنانچہ اگر کسی معاشرے کے اندر عوام الناس میں یہ رائے جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے حکمران اس وقت جو ہے زیادہ خرابی کے شکار ہیں، تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ حکمران معاشرے کے افراد میں سے کچھ افراد ہوتے ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ اپنے جرم کو یا اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ حکمرانوں میں ڈال کر جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کیا جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے۔ اس بارے میں ایک ضعیف حدیث موجود ہے جس میں یہ بات موجود ہے، اعمالکم عمالکم، کہ لوگوں کے جو اپنے اعمال ہوتے ہیں، ان کے جو اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اسی کی ایک شکل جو ہے ان کے حکمرانوں کی صورت میں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں چونکہ معاشرے کے اندر سے منتخب ہو کے آتے ہیں، تو معاشرہ اگر بہت گندا ہوگا تو حکمران بھی بہت گندے ہوں گے، اگر معاشرہ بہت پاکیزہ اور صالح ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس معاشرے کے اندر سے منتخب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ غیر صالح ہوں؟ گویا اگر کسی معاشرے کے حکمران برے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ خود بھی بڑا برا ہے۔ ایسی صورت میں اگر حکمرانوں کو تبدیل کر دیا جائے صرف، تو ان کی تبدیلی سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر اصلاح کا امکان نہیں ہے، اور عام حالات میں معاشرہ اچھا ہو حکمران برے ہو ہی نہیں سکتے، یہ بات ہے ہی غیر معقول۔ اس لیے یہ جو تصور ہے کہ معاشرے کے اندر خرابی کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کے بجائے مسلح جد و جہد کی جائے، جیسے کہ دنیا بھر کے اندر کئی تنظیموں نے یہ انداز اختیار کر رکھا ہے،
اور خاص طور پہ یہ لوگ جو ہے وہ کافروں کے خلاف کام کرتے ہیں، اسلامی حکومتوں کو جو ہے وہ زیادہ تر کافر قرار دے کر جو ہے وہ باقاعدہ خروج کے لیے لوگ نکل آتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں یہ تصور جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں جو اس باب میں یہاں تو مروی نہیں ہے، لیکن بڑی تفصیل سے احادیث میں مروی ہیں کہ حکمرانوں کا ظلم ستم جو ہے اس کو برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک اجتماعی نظم کا جو فائدہ ہے وہ بہرحال حکمرانوں کے ظلم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بے روی بدامنی ہو، بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ملک میں بالکل جو ہے وہ دنگا فساد، اس میں آزادی نہیں ہے، تھانے موجود ہیں، عدالتیں جیسی بھی کوتاہی کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں، بہرحال معاشرے میں جو ہے لوگوں کے حوالے سے عدالتوں میں لوگ جا کے ہٹا سکتے ہیں۔ انصاف کے اصول کے لیے اگرچہ انصاف کا اصول مشکل ہے، پھر بھی بہرحال ایک نظم موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ 40 سال تک کسی علاقے میں بارش ہوتی رہے، 40 سال تک کسی علاقے میں جو ہے وہ بارش رک جائے تو اس کا جتنا نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ کوئی معاشرہ جو ہے وہ نظم کے بغیر زندگی گزارنا شروع کر دے۔ یعنی اگر نظم ختم ہو جائے تو آپ تصور کریں کہ آپ کے گھر بار آج جتنے محفوظ ہیں، پھر بالکل بھی کوئی جو ہے وہ شخص محفوظ نہیں ہوگا۔ جیسا بھی ہے بہرحال تھانے موجود ہے، لوگ جا کے تھانوں میں پولیس کو جو ہے وہ اطلاع کر دیتے ہیں، ہماری فوج موجود ہے، ان کی کوتاہیوں سے قطع نظر، حکمرانوں کی کوتاہیوں سے قطع نظر، بہرحال ایک جو ہے وہ نظم تو موجود ہے۔ تو جب نظم جو ہے موجود ہو اور اپنے کاموں کو کر رہا ہو، اگرچہ کوتاہیوں کا ارتکاب کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ کوئی کمی بیشی موجود بھی ہو تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ حکمرانوں کے ظلم کو جو ہے وہ برداشت کیا جائے اور اپنی ذات کی اصلاح سے، اپنے معاشرے کی اصلاح سے جو ہے وہ کام کا آغاز کیا جائے۔ اب معاشرے کے اندر جتنا جو ہے وہ آپ کا کام بڑھتا جائے گا، خود بخود جو ہے آئندہ جو حکومت ہوگی، آئے گی، منتخب ہوگی، اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن شارٹ کٹ کے رستوں کو اختیار کرنا کہ ہم جو ہے وہ راتوں رات کو قتل کر کے، قتل و غارت کر کے، کو خروج کا انداز اختیار کر کے، کو بغاوت کا انداز اختیار کر کے معاشرے کی اصلاح کر لیں گے، یہ تصور اسلام جو ہے اس کا قطعاً جو ہے وہ قائل نہیں ہے۔ شریعت کی اصلاح میں اسے خروج کہا جاتا ہے، جب اسلامی حکومت کے خلاف ہو تو اس کو خروج کہا جاتا ہے۔ خروج کی بڑی سخت شرائط ہیں۔ اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خروج جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ کم از کم جو ہیں وہ جن لوگوں کو اتارنا چاہتے ہیں، کم از کم وہ معاشرے کے منتخب اگر نہیں ہے تو ان کو معاشرے کا عمومی اعتماد ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشروں میں تو آپ دیکھیے عمومی اعتماد کا تو کئی دور دور تک جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ نکل آتے ہیں معاشرے کے نمائندے بن کے، یا اپنے آپ کو شیخ الاسلام یا امام المسلمین کے لقب پر فائز کر کے، منصب پر فائز کر کے، وہ کسی نہ کسی دھڑے کے نمائندہ تو ہوتے ہیں۔ مسلمان تمام ان کے نمائندہ تو نہیں ہوتے، مختلف دھڑے اس میں امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے۔ جب مسلمانوں کی حالت یہ ہو کہ ان میں خود 20 دھڑے موجود ہوں اور ہر دھڑا جو ہے اس نے اپنا امام اور اپنا منتخب نمائندہ جو ہے وہ اپنا امام اور اپنا جو ہے وہ ایک جو ہے معتمد جو ہے وہ شخص منتخب کر رکھا ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے دھڑے کی بنیاد پہ دعویٰ کرتے کہ میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو جو ہے معتمد علیہ ہوں، یہ دعویٰ بہرحال غلط ہے۔ تو پہلی شرط خروج کی یہ ہے کہ جو شخص خروج کرے کم از کم مسلمانوں کا منتخب جو ہے وہ نمائندہ ہونا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کا کسی شخص پہ اتفاق ہو جائے، بولے کہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کسی جماعت یا چند اشخاص کے اوپر ان کا انتخاب ہو اور ان کے بارے میں لوگ عمومی طور پہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ اتنی طاقت ہو اس سے خروج کرنے والی، بغاوت کرنے والی جماعت کے پاس کہ وہ نظام کو سنبھال سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خروج کریں اور وہ اپنی افرادی طاقت میں یا اپنی مادی طاقت میں اتنے کمزور ہوں کہ جوابی طور پر سارے کچل دیے جائیں، تو کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ مثلا 1000 آدمی جو ہیں وہ نکل آتے ہیں حکومت کے خلاف خروج کے لیے، اور حکومت جو ہے وہ جواب میں فوج کو لے آتی ہے، سارے مارے جائیں گے، ملک کے اندر خانہ جنگی لگ جائے گی۔ ہم کم از کم اس وقت خانہ جنگی سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ تو اسلام کا تصور ایسے حالات میں ہے کہ انسان کو دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے اور اصلاح کا کام جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، اس حد تک بڑھایا جائے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ معاشرے کو جو ہے وہ مضبوط و توانا کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ از خود معاشرے کی اس اصلاح سے جو ہے وہ آگے حکومتوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور اگر اصلاح نہ ہو سکے تو بعض مرحلوں پہ جا کے جو ہے وہ پھر
مخصوص شرائط کے ساتھ جو ہے بغاوت کی اجازت جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے جو ہمارے ہاں بعض مسلمانوں نے اسلام کے نام پر جو ہے اب اختیار کر رکھا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فمیتته میتة جاہلیۃ، جو بندہ جو ہے اس نے اطاعت سے نکل گیا، یعنی اسلامی حکومت موجود ہے، خلیفہ موجود ہے، اس کی اطاعت سے نکل گیا اور مسلمانوں کی جماعت المسلمین سے اس نے مفارقت اختیار کی، علیحدگی اختیار کی، اور وہ اس حالت میں مارا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مارا جاتا ہے۔ جیسے جاہل، ایسا آدمی جو زمانہ جاہلیت میں مارا جائے، بے مذہب، اسلام کے بغیر اس کی جان جو ہے وہ نکلی ہے، ایسا شخص اتنے خطرناک افیت میں اللہ کے پاس پیش ہوگا گویا کہ جاہلیت کی موت مارا گیا ہے۔ گویا مسلمانوں کی جماعت المسلمین سے علیحدگی اختیار کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس سے خروج کرنا، اس سے علیحدگی اختیار کر کے جو ہے وہ اپنا آپ کو الگ کر لینا، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ باقی تفصیلات جو ہیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس کا عام طور پر خواتین کے معاملہ سے زیادہ تعلق بھی نہیں ہے، زیادہ تر یہ معاملہ مردوں سے متعلق ہے، اور ایسی تحریکیں مردوں میں زیادہ تر موجود ہیں، اور یہ مسائل بھی ایسے ہیں جو بڑے شدید جو ہے وہ اجتہادی مسائل ہیں۔ آج امت کو بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب حالات کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ اب ان حالات میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ممکن ہے، نفاذ شریعت کی کیا صورتیں ہیں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے جو حدیث کے درس میں باقاعدہ تشریحات کے ضمن میں بیان نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس موضوع پر جو لیکچرز ہوتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، خواہش مند افراد اور خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے سیمینار میں شریک ہو کے باقاعدہ جو ہے وہ اسلام کے پورے نظم اجتماعی کو، اس طرح نظم سیاسی کو جو ہے سمجھیں، اس کے خد و خال کے متعلق واقفیت حاصل کریں، اور پھر بغاوت یا خروج کے متعلقہ جو تفاصیل ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، اس کی جو مقاصد ہیں، ان ساروں کی تفصیلات سے متعلقہ آگاہی حاصل کریں، پھر اس سے متعلقہ جو سوالات ہیں ان کا جواب مکمل طور پر جو ہے وہ دینا ممکن ہے۔ اس وقت جو ہے موٹا موٹا جو شریعت کا تصور ہے جس کا تعلق عوام الناس سے ہے، وہ ان احادیث میں بیان ہو رہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ احادیث بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق عوام الناس سے ہے، اور ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، یا عام مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خروج یا بغاوت جو ہے اس کا ذہن تیار کریں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ کے اپنے اعمال ہی کی ایک سزا جو ہے آپ کے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے حکمرانوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ ظلم و زیادتی کا یا خرابی کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں، تو آپ اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، یہاں تک کہ ایک ایسی اجتماعیت وجود میں آئے جس اجتماعیت سے از خود حکمرانوں کا جو انتخاب ہوگا وہ صحیح ہو جائے، اور اگر انتخاب جو ہے وہ نہیں صحیح ہوتا اور حکمران جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے مستقل اپنے منصب پر فائز اور قائم ہے، تو پکی بات ہے کہ اگر ایسی اجتماعیت معاشرے میں وجود میں آ جائے گی تو وہ خود بخود اپنے دباؤ سے، مظاہرات کے ذریعے اور جو ہے وہ پرامن طریقوں سے انشاءاللہ جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ کروانے کی طاقت جو ہے وہ پیدا کر لیں گے۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتل عمارا الفئة الباغیة، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ صحابہ اکرام کے درمیان بھی خروج کے بعد معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سامنا آغاز سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مظلوم حالت میں جو ہے وہ مارے گئے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کا جب انتخاب ہوا تو مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لوگ دو بڑے حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ خلافت کا جو ہے وہ ارادہ کر رہے تھے، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے جو ہے وہ خواہش مند تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمومی ارشادات سے، عام احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرکز میں بہرحال جو ہے وہ فائق تھا، اور پھر بعض احادیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اس بات پر جو ہے واضح ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ اصلی خلافت تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے اس میں وہ اپنی اجتہادی غلطی پر جو ہے وہ موجود تھے، اور یہ حدیث بھی اسی بات کی مؤید ہے۔
جنگ صفین حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی لشکر کے درمیان جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ عمار بن یاسر جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے، اور عمار بن یاسر جب قتل کیے گئے تو اس موقع پر جو ہے وہ پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل اسلامی حکومت جو ہے وہ کس کی ہے، خلافت راشدہ جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، اور یہ جنگ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، اور یہ باغی گروہ پکی بات ہے امیر معاویہ کا لشکر بنتا ہے۔ لیکن ہماری رائے چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے تقویٰ اور ان کے ایمان کی وجہ سے یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، اور ان میں ہمارا عقیدہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم بدظنی نہ کریں، اس لیے صحابہ کرام کی کوئی ایسی غلطی جو ان سے صادر ہو اس کی ہم تعویل کریں گے، اور تعویل یہ ہے کہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے، مادی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا جو دعویٰ ہے، اپنے تک وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں جو ہے وہ خلافت کی ذمہ داری زیادہ بہتر ادا کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے خلافت کا دعویٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کر دیا، جس میں بہرحال ان کو ایک اجر جو ہے وہ پھر بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ اس بارے میں واضح ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ بالحق تھی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری یا ابن ام عبد، کیا آپ کو علم ہے اے ابن ام عبد؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نام ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات ہو رہی تھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے پاس، تو انہوں نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ بات عبداللہ بن مسعود اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہو رہی تھی، اور باقاعدہ درمیان میں جو ہے وہ عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ اس بات کو سن کر جو ہے وہ نقل کر دیا، یا پھر مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، اور عبداللہ بن عمر نے ان سے سنا ہے، اور ان سے سن کے اس بات کو نقل کیا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے ابن ام عبد۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن ام عبد، اے عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کیف حکم اللہ فی من بغا من هذه الامہ، کہ اس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ ہے جو اس امت کے اندر جو ہے بغاوت کا علم اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ و رسول عالم، ہاں حضور آپ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ رب العزت کو زیادہ پتہ ہے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجہز علی جریحها، اس کے زخمیوں پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ جو خروج کرنے والے مسلمان ہوں گے ان میں جو ہیں زخمی ہوں گے ان پر جو ہے وہ تشدد نہیں کیا جائے گا، جو لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کی جائے گی، لیکن جو ایسے زخمی ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے سختی نہیں کی جائے گی۔ ولا یقتل اسیرها، اور اسی طرح قیدیوں کو قتل کرنے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، قید کی سزا دی جا سکتی ہے، دیگر سزا دی جا سکتی ہیں۔ ولا یطلب ہاربها، اور بھاگنے والے کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک بندہ ویسے ہی جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس ملک کو چھوڑ جاتا ہے، اس علاقے کو چھوڑ جاتا ہے جہاں یہ بغاوت کا معاملہ ہوا ہے، اب اگر وہ جو ہے وہ کوتاہی کا ارتکاب بھی کرنے والا تھا تب بھی جو ہے اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ ولا یقسم فیئها، اور اس کے مال کو مال غنیمت مان کر جو ہے وہ تقسیم بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہر مسلمان ہے۔ رواہ البزار والحاکم، اس کو امام بزار نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہما نے نقل فرمایا، وصححہ، اور امام حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے اس روایت کو۔ فوہما، لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ امام حاکم کے اس روایت کو صحیح قرار دینا ان کا وہم ہے، لأن فی اسنادہ کوثر بن حکیم وہو متروک، کیونکہ اس کی سند میں کوثر بن حکیم ایک راوی ہے جو محدثین اکرام کے ہاں متروک ہے۔ متروک اس راوی کو کہتے ہیں جس پر جھوٹ کی جو ہے وہ تہمت ہو، دنیاوی معاملات میں اس سے جھوٹ ثابت ہو تو دین کے معاملات میں اس کی روایت پر جو ہے اعتماد نہ کیا جائے، اس سوچ پر کہ جب یہ دنیا کے معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے تو دین میں جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا۔ ایسا راوی جس کی یہ کیفیت ہو، جس روایت میں پایا جائے
یا ایسا راوی جو ہے اسے متروک کہا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں کوثر بن حکیم ایسا شخص ہے جو دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا تھا، اگرچہ اسے دین میں جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، لیکن دین میں جھوٹ بولنے کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ تہمت ہے۔ وصح عن علی رضی اللہ تعالی عنہ من طرق نحو موقوفا، یہی روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ بھی ثابت ہے موقوفاً، موقوف کہتے ہیں یعنی ان سے ذاتی ان کے قول کو تو مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو تو ان سے مروی نہیں ہے، اور اس روایت کے کئی جو ہے وہ طرق ہیں، یعنی یہ روایت موقوف طور پر جو ہے وہ ثابت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، البتہ مرفوع طور پر یہ روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوثر بن حکیم متروک راوی ہے۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ والحاکم، امام ابن ابی شیبہ اور امام حاکم نے اس جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قول کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ وعن عرفجة بن شريح قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع، اے مسلمانوں جو تمہارے پاس اس کیفیت میں آئے کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ ایک خلیفہ پر جو ہے وہ اکٹھا ہے، تمہارا امر سیاسی اور تمہارا اتفاق ہے سارے کے ساروں کا ایک خلیفہ پر، یرید ان یفرق جماعتکم، اور یہ شخص جو باقاعدہ اٹھتا ہے یا یہ ٹولی جو اٹھتی ہے باقاعدہ بغاوت کے لیے، تو یہ چاہتی ہے کہ تمہاری جماعت میں، جماعت المسلمین میں تفرقہ پیدا کرے، تو فقتلوہ، تو اس ٹولی کو جو ہے وہ قتل کر دو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر ایسی خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو چند لوگ ہیں جن کا قتل کا جو ہے وہ معاملہ چھوٹا ہے، لیکن پورے معاشرے کو جب خانہ جنگی کا شکار کر دیا جائے گا تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ قتل ہوں گے، اور یہ اچھا خاصا جو ہے وہ خطرناک معاملہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب سب مسلمان ایک شخص کو اپنا خلیفہ و حاکم مقرر کر لیں، پھر جو مسلمانوں کے مابین تفریق پیدا کرنے کے لیے سرگرمی دکھائے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ واجب القتل ہے۔ چلیے جی، اگلا باب جو ہے جو کتاب الجنایات سے تعلق رکھتا ہے، باب قتال الجانی، باب قتال الجانی وقتل المرتد۔ یہ جانی جو ہے یہ جنایات کا باب آپ جو پڑھ رہے ہیں، یہ اسی جنایات سے ایک لفظ نکلا ہے، باب قتال الجانی، جنایات کا معنی چونکہ جرائم ہے تو جانی کا معنی مجرم، مجرم شخص سے لڑنے اور مرتد شخص کو قتل کرنے کے حوالے سے یہ باب ہے، اس میں احادیث آئیں گی۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فهو شہید، جو شخص اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص سے اس کو مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اب یہ شخص جو ہے وہ جواب میں جو ہے وہ اگر مارا جائے گی، ہاتھا پائی میں اتر آتا ہے، مارا جائے تو اس کو وہ مقام ملے گا جو شہید کو جو ہے مقام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر اپنے مال کو بچانے والا جو ہے ڈاکو کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے لڑتے وہ اس کے ہاتھوں مارا جائے تو نہ قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ کوئی زیادتی ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے اگلی حدیث جو ہے وہ مزید وضاحت کر رہی ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال قاتل یعلی بن امیہ رجلا، حضرت یعلی بن امیہ نے ایک آدمی کے ساتھ جو ہے لڑائی کی، فعض احدہما صاحبہ، تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے دوسرے بھائی کا جو ہے وہ ہاتھ چبا ڈالا، ہاتھ منہ میں اس کا آ گیا تو اس نے چبا ڈالا اس کو، فانتزع یدہ من فمہ، تو جس کا ہاتھ دوسرے کے منہ میں آیا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے کھینچا دوسرے شخص کے منہ سے، فنزع ثنیتہ، تو اس کے دو دانت ہیں جن کو ثنایا الیہ کہتے ہیں، یہ دو دانت جو ہیں کھینچنے کی وجہ سے جو ہے یہ اکھڑ کے جو ہے یہ بھی باہر آ گئے۔ اب یہ دونوں لوگ جو ہے وہ جھگڑا لے کر اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے، فاختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اپنے جھگڑے کے کیس لے کر اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ پیش ہوئے، فقال، اب وہ جو شخص تھا جس کے جو ہے دو دانت ٹوٹے تھے وہ کہتا تھا مجھے دانتوں کو دیت لے کے دیں، اس سے ایک ایک دانت کی دیت جو ہے وہ 5 اونٹ ہیں تو 10 اونٹ مجھے جو ہے اس سے لے کے دیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی دیت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ نہ کھینچتا تو تم نے تو اس کے ہاتھ چبا کے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے کاٹ ڈالنا تھا، تم تو جو ہے وہ اونٹ، نر اونٹ یا جو ہے بیل کی طرح اس کے ہاتھ کچلنے کے لیے جو ہے درپے تھے، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ کھینچا ہے، چنانچہ اس میں اگر تمہارا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو یہ رائے گاہ ہے۔
آپ نے فرمایا اعز احدکم اخاہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ہاتھوں کو چبانا شروع کر دیتا ہے؟ کما یعز الفحل، جیسے کہ کوئی بیل، کوئی سانڈ جو ہے یہ کسی کے ہاتھ کو جو ہے وہ چبا ڈالے، تم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا دیت لہ، اس شخص کے لیے کوئی دیت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی پہ زیادتی کرتے ہوئے اسے گھر گھس آتا ہے اور اگلا بندہ جواب میں پستول اٹھا کر یا کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ قتل کر دے اپنے مال کو یا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور یہ بات ثابت ہو جائے، تو نہ اس قتل کا کوئی جو ہے وہ قصاص ہے، نہ کوئی دیت ہے، نہ کوئی اور جو ہے سزا جو ہے ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم، اس حدیث کے الفاظ جو ہے وہ صحیح مسلم کے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو القاسم لو ان امرا اطلع عليك بغیر اذن، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم۔ آپ نے فرمایا لو ان امرا اطلع عليك بغیر اذن، اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے اوپر جھانکے بغیر اجازت لیے، جیسے ایک بندہ گھر میں بیٹھا تھا، دوسرا شخص جو ہے یہ گھر کے دروازے کی چوکھٹ سے کسی سوراخ سے جو ہے وہ نہ جھانکنا شروع کرے، دیکھنا شروع کرے، تاکنا شروع کرے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندر بیٹھا وہ شخص فحذفته بحصات، کہ اگر تو نے جو ہے کنگری اس کی طرف پھینکی، ففقعت عینه، اور تو نے اس کی آنکھ پھوڑ دی جو دیکھ رہا ہے بیٹھ سے تاکتا ہوا، لم یکن علیک جناح، تو تجھ پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ متفق علیہ وفی لفظ لاحمد والنسائی، روایت جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، لیکن اس الفاظ میں لکھے گئے ہیں یہ امام احمد کی مسند میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں موجود ہیں۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے فلا دیت لہ ولا قصاص، کہ ایسے شخص پر نہ دیت ہے نہ قصاص ہے۔ اب آنکھ پھوڑنے کی دیت کتنی ہے جی؟ 50 اونٹ۔ اب ایسی آنکھ جس کی پھوڑ دی جائے اس کی کوئی دیت نہیں ہے، کیونکہ اگلا بندہ جو ہے وہ خود زیادتی کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کی عزت، کسی کے مال، کسی کی جان کے درپے ہو جائے، فمن قتل دون مالی فهو شہید، فمن قتل دون عرضی فهو شہید، ومن قتل دون نفسی فهو شہید، جو شخص اپنی جان کو بچاتے ہوئے، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ انسان کی عزت کے اندر جو ہے وہ اگلا بندہ جو ہے وہ دخل اندازی کر رہا ہے، اس شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی گھر میں تاکے، اور اگر ایسا اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا ہے، اس لیے جو ہے وہ ایسے شخص سے جو ہے وہ کوئی دیت نہیں لی جائے گی جو کسی کی اس حالت میں آنکھ پھوڑ دے۔ ائمہ ثلاثہ جو ہیں امام مالک کے علاوہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کا یہ موقف ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیت دینے کے قائل ہیں، لیکن چونکہ ان کا یہ موقف حدیث کے جو ہے وہ مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم اس موقف کی تائید نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے امام مالک کے سامنے جو کوئی مثال پیش آئی ہو، عام طور پر علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر کسی عمارت کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں، جیسے اس مختلف پہلوؤں کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف بیانات دیتے ہیں، ہر بندہ اپنے بیان میں صحیح ہوتا ہے، تو ائمہ کے سامنے بھی جب کوئی مسائل پیش ہوتے ہیں تو ہر شخص کے مسئلے کی نوعیت میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا ہو تو اس کی کوئی خاص ایسی کیفیت ہو جس کے اندر جو ہے جس شخص کی جو ہے وہ آنکھ پھوڑی گئی تھی اس کا قصور نہ ہو، تو مارنے والے نے جو ہے وہ یہ سمجھ کے کہ بقایا تاک رہا ہو، تاک رہا نہ ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دیت ڈال دی ہو، اور وہ دیت جو ہے ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ ڈالی جائے تو تعزیراً ہوگی۔ تو بہرحال بظاہر جو جہاں تک بات ہے امام مالک کا موقف جو ہے وہ چونکہ حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو درست نہیں کہتے، لیکن کسی خاص تنازع میں یہ موقف ممکن ہے کہ درست ہو، اور امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ اپنے محل میں ممکن ہے صحیح ہو۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها، یہ اب کچھ مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ کسی شخص کا جو ہے باغ ہے، باغیچہ ہے، حائط اس کی جمع حوائط آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے باغیچے ہیں دن میں باغیچوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها،
دن میں ان کی حفاظت جو ہے وہ مالکان کی ذمہ ہے۔ گویا اگر کوئی رات کے وقت ان کا نقصان کر دے تو پھر اس کی جو ہے وہ تلافی جو ہے وہ کرنی پڑے گی نقصان کرنے والے کو، لیکن دن کے اندر اگر کوئی نقصان ہو جائے تو مالکان کو ایسا انتظام رکھنا چاہیے تھا، بلکہ وہ خود عام طور پر چونکہ موجود ہوتے ہیں اس لیے ایسی صورت میں جو ہے وہ ذمہ داری ان پر خود عائد ہوتی ہے۔ وَإِنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت و نگرانی مالکان مویشی کی ذمہ ہے۔ عام طور پر رات کو جو ہے وہ لوگ باندھ دیتے ہیں جانوروں کو، تو رات کے وقت جو ہے مالکان جو ہے اگر جو ہے وہ کوتاہی ہو، بلکہ آپ نے فرمایا وَإِنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، رات کے وقت جو ہے مویشیوں کی حفاظت جو ہے مالکان کی ذمہ ہے، گویا ان کو باندھیں۔ ہاں دن کے اندر اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، کیونکہ مویشی عام طور پر دن میں چھوڑ دیے جاتے ہیں چرنے کے لیے، یا عام طور پر دن کے اندر جو ہے وہ کوئی ہل میں جوتنے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ جو ہے کھولا جاتا ہے، ایسے وقت میں کیفیت فرق ہے۔ رات کے وقت بہرحال جو ہے مویشیوں کی ذمہ داری ہر صورت میں جو ہے وہ مالکان کی ذمہ ہے۔ اگر جو ہے ان کو نہ باندھنے کی وجہ سے مویشی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے ادائیگی جو ہے وہ جواب میں نہیں کی جائے گی، کیونکہ کوتاہی جو ہے مالکان کی اپنی ہے۔ وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے اوقات میں مویشی جس قدر کسی کا نقصان کریں اس کا توان مویشیوں کے مالکان پر ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ، کہ مویشیوں کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ما اصابت ماشیتهم باللیل، جو پہنچاتے ہیں ان کے مویشی رات میں کسی کو نقصان، بھی معقول ہے رات میں اگر مویشی کسی کو نقصان پہنچا دیں تو ذمہ دار مالک اس لیے ہے کہ رات کو مالک عام طور پر مویشی کو بند رکھے، رات کو مویشیوں کو کھلا رکھنے کو تک نہیں بنتا، کوئی وجہ نہیں بنتی، تو اگر رات کو مویشی جو ہے وہ کھلے ہیں اس کا مطلب مالکان کی کوتاہی ہے، اس لیے ان کے نقصان کو جو مویشی کر دیں مالکان کو جو ہے اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اب یہ روایت جو ہے امام احمد نے نقل کی اور سنن اربع کے مؤلفین چاروں نے نقل کی الا ترمذیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ اس روایت کو نقل نہیں فرمایا۔ وصححہ ابن حبان، امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، وفی اسنادہ اختلاف، لیکن اس روایت کی سند میں جو ہے کچھ اختلاف ہے۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھ لیجئے جو بات بیان ہوئی ہے یہ بالکل معقول ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے جو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ البتہ بعض اقوال ہیں جو باقاعدہ علماء کے جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ صورتوں کو کھولتے ہیں، اور ہر ایک قول اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معقولیت ہے۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے وہ عام طور پر ملتا ہے کہ اگر نقصان رات کو کیا ہو تو بقدر نقصان توان جانوروں کے مالک کی ذمہ ادا کرنا ہوگا، یہ بات تو بالکل معقول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ توان اس صورت میں ہوگا جب مویشیوں کے مالک نے ان کی حفاظت میں کوتاہی اور کمی کی ہوگی، اگر مالکان کی کوتاہی نہیں ہے تو رات کو بھی مویشی کے ساتھ نقصان کرتے ہیں تب بھی جو ہے وہ ان پر کوئی چیز عائد نہیں کی جائے گی، اور یہ بات معقول ہے کیونکہ کوتاہی کی صورت میں یہ اصل بات ہے نا، اس لیے جو ہے وہ قاعدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قول ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں یہ بات موجود ہے کہ جب مویشیوں کو ان کی مقرر کردہ چراگاہوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے پھر وہ کوئی نقصان کر دیں تو مالک پر توان نہیں ہے، اور اگر انہیں کاش شدہ زمین پر چھوڑا جائے جہاں چراگاہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں دن ہو یا رات مالکان دن میں بھی گویا کہ مویشیوں کے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بات وہی ہے کہ اس میں ان کی ذمہ داری کا پہلو جو ہے وہ کوتاہی والا ہے، تو اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے رات کو مالک جو ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے تو دن میں بھی اس نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، دن میں نقصان کی جو ہے وہ تلافی وہی کرے گا، اور اگر رات میں جو ہے اس کی بھی کوتاہی نہ ہو تو پھر رات میں بھی مویشیوں کے نقصان کی اس پر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، جیسے شوافی کا یہ قول جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو حالات کے تناظر میں جو ہے وہ رائے اور فتوے میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فی رجل اسلم ثم تہود، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ شخص کے بارے میں جس نے اسلام قبول کیا ثم تہود، پھر وہ یہودی ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے اس کے بارے میں فرمایا لا اجلس، یہاں میں بیٹھوں گا نہیں، حتی یقتل، یہاں تک کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے، قضاء اللہ ورسولہ، یہ اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے مرتد کے بارے میں۔ فأمر به، تو پھر حکم دیا گیا اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں معاذ بن جبل یہ فرما رہے تھے
کہ میں بیٹھوں گا نہیں یہاں تک اس کو قتل کیا جائے. فقتل، تو اس شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وفی روایت ابی داؤد، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی اضافہ موجود ہے. وکان قد استتیب قبل ذلك، کہ قتل کرنے سے پہلے اس سے توبہ کا تقاضا کیا گیا تھا کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، وہ اپنے موقف پر قائم رہا، تو پھر اس کو جو ہے حد ارتداد کی بنیاد پر جو ہے وہ قتل کیا گیا. اس واقعے کا ذرا پس منظر آپ کے سامنے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف 2 لوگ جو ہے وہ عامل بنا کر، جج اور قاضی بنا کر بھیجا ہے. پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، بعد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ روانہ کیا گیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ جو یہودی تھا وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پھر یہودی ہو گیا. اب وہ شخص بندہ ہوا تھا. اس دوران حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے ہیں بعد ازاں، قاضی کے درجے میں یا عامل کے درجے میں اللہ کے رسول نے ان کا تقرر فرمایا. تو جب حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا شخص کو بادا کیوں گیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص کا معاملہ یہ ہے. تو معاذ بن جبل کے لیے جو مسند لگائی گئی تھی بیٹھنے کے لیے، معاذ بن جبل نے کہا میں یہاں بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ اس شخص کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ حداً قتل کیا جائے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا فیصلہ ہے جو انہوں نے آتے جو ہے وہ فرمایا، اور پھر ان کے اس فیصلے کے مطابق عمل کیا گیا یہاں تک کہ اس شخص کو قتل کیا گیا. پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرتد کو سزائے ارتداد سے پہلے توبہ کا موقع دیا جائے گا اور اسے توبہ کے لیے باقاعدہ کہا جائے گا. جمہور علماء کا نزدیک ایسا کرنا واجب ہے، اگرچہ بعض علماء جیسے اہل ظاہر ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توبہ کا تقاضا کیے بغیر بھی جو ہے وہ ایسے شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے. اہل ظاہر ان علماء کو کہتے ہیں جو کہ زیادہ حدیثوں میں گہرائی میں جا کے غور نہیں کرتے، قرآن کے اندر زیادہ گہرائی میں ڈیپتھ میں جا کے جو ہے وہ سوچ کے غور کر کے فتویٰ بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کا انداز ہے کہ سرسری جو ہے وہ بس غور فکر کے ساتھ جو ہے وہ بات بیان کر دیتے ہیں. حالانکہ کسی دینی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے بڑی بصیرت کے ساتھ تمام احادیث کو جمع کر کے ان کی جو ہے وہ غور کر کے ان کے مقاصد میں، ان کے پس منظر میں، پیش منظر میں سارے پہلوؤں پر غور کر کے جو ہے وہ پھر فتویٰ دینا چاہیے. لیکن اہل ظاہر چونکہ عام طور پر فقہا نہیں ہوتے، اس لیے اہل ظاہر جو ہے وہ باقاعدہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص سے توبہ کا تقاضا نہ کیا جائے. یہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی، یہ آئندہ جو حدیث ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اسی کی تشریح ہے. اگلی حدیث ذرا دیکھ لیں آپ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو شخص اپنے دین کو بدل لے تو اس کو قتل کر دو. یہ جو حدیث ہے، یہ پہلی حدیث اس حدیث کی جو ہے وہ تشریح ہے، اور یہ روایت جو ابھی آپ نے پڑھی یہ صحیح بخاری کی ہے. اب یہ جو حدیث ہے من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو شخص بھی اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. تو لفظ من عام ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، چنانچہ مرتد مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو اسلام کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دی جائے گی، اور اگر وہ نہ مانے تو دونوں پر جو ہے وہ یہ حد جاری ہوگی. مرد کا مسئلہ نہیں ہے، عورت بھی اگر مرتد ہو جائے تو اس کی بھی سزا یہی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عورت کو اس کے ارتداد کی سزا میں قتل کیا گیا ہے. اس وقت کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرتد کے قتل پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. آج کے زمانے میں کئی لوگ جو ہیں وہ ارتداد کی سزا کو جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور دین کے خلاف اس کو قرار دیتے ہیں. حالانکہ اس مسئلے پر امت کے تمام علماء کا دور صحابہ میں بھی اتفاق ہو چکا. جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بقاعدہ واقعہ رونما ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے، اور تمام صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، کسی نے ان پر جو ہے وہ انکار نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ کی متفقہ رائے تھی. اس لیے وہ لوگ جو باقاعدہ ارتداد کی سزا کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ ایک طرف پوری امت کھڑی ہے اور وہ لوگ جو ہیں باقاعدہ مغرب کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے ذہنی افکار کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ صحیح حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. اسی طرح یہ حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے پیچھے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر ریاست کو گورنر کے تقرر کرنے کا حق حاصل ہے، جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں گورنر بنا کے بھیجا. اس طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ایک ہی وقت میں 2 گورنروں کا تقرر ایک علاقے میں یہ بھی جائز ہے. اور ہمارے ہاں آج کل پارلیمانی نظام میں ہر صوبے کے اندر گورنر الگ ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ الگ ہوتا ہے، 2 ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں.
دو ذمہ دار بیک وقت بھی مقرر ہو سکتے ہیں اپنے دائرہ کار کے فرق سے، جیسے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو ایک ہی علاقے میں آپ دیکھیے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب ان کے کاموں کی تقسیم کار کیا تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح گورنر کا یہ فرض ہے کہ مرتد کو سزائے اعتداد دے اور دیگر حدود جو ہیں ان کا نفاذ کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سواری پر جو ہے وہ سوار ہو کے کہیں جانا جو ہے یہ بھی جائز ہے، اس میں ذرا برابر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ نیکی سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو مشقت دے اور اللہ رب العزت کی دی گئی نعمتوں سے جو ہے فائدہ نہ اٹھائے، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اس حدیث سے کہ حاکم کی طرف سے مقرر کردہ گورنر اور وزیر کا احترام کرنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے گورنر موجود ہیں، معاذ بن جبل ابھی پہنچے ہیں اور ان کی رائے کو جو ہے وہ کس قدر اہمیت دے رہے ہیں کہ ان کی بات مانتے ہوئے پہلے شخص کو قتل کیا گیا، ان کا احترام کے پیش نظر شرعی سزا کے نفاذ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جبکہ تحقیق و تفتیش کی کارروائی مکمل ہو چکی ہو۔ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ مجرم کو جکڑنا جائز ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ باندھا ہو گیا تھا اس وقت، جیسے کہ روایت کی حوالے سے بات دیگر جو ہے وہ طرق میں یہ بات موجود ہے۔ سزا کا اجرا اور نفاذ لوگوں کی موجودگی میں کرنا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو، یہ بات بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح ان کے جو عاملین تھے جنہوں نے شخص کو قتل کیا، یہ تمام لوگ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں جو ہے وہ سزا اور حد جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اس باب کے آخری روایت ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سوالات کی نشست جو ہے وہ انشاءاللہ جاری ہوگی۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہما ان اعمى كانت له ام ولد، انہی سے روایت ہے، اس روایت کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ ایک اندھا شخص، اس کی ایک بچے کی ماں تھی، یعنی اس کی لونڈی تھی، وہ عورت جس سے اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ لونڈی سے جو ہے وہ استمتاع فائدہ اٹھانا جائز ہے، بیوی کی طرح اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ ایک نبینہ صحابی تھے، اس کی ایک ام ولد تھی، اس کے بچے کی ایک ماں تھی وہ لونڈی اس کی، لیکن اس نے اس کے بچے کو جنم دیا۔ تشتم النبی، یہ لونڈی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، وتقع فیہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جو ہے واقع ہوا کرتی تھی، آپ کی ذات کو برا بھلا کہتی تھی۔ فینہاہا، اور وہ نبینہ شخص، نبینہ صحابی اپنی اس لونڈی کو روکا کرتا، اس کو دیگر روایت میں آتا ہے اس سے پیار بھی بہت تھا، اور پیار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی کئی لونڈیاں کہیں تھیں لیکن یہ اس کے بچے کی ماں تھی اور اس کا بچہ اسی لونڈی سے تھا، اور اس کی ماں بیوی کی جگہ پہ تقریباً ہو جاتا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فلا تنتہی، لیکن یہ عورت باز نہیں آتی تھی۔ فلما کان ذات لیلۃ، بس جب ایک رات ایسی آئی اس نے حد کر دی لونڈی نے، اخذ المعول، تو اس نبینہ صحابی نے جو ہے وہ ایک پکڑا کدال کو، معول کہتے ہیں کدال کو جس سے زمین کھودتے ہیں۔ اب وہ عورت سوئی ہوئی تھی، اب یہ بندہ جو ہے وہ بتاتا اس کو دیکھ سکتا ہے، اس طرح کے اندازے سے اس نے اس کدال کو اس کے پیٹ میں رکھ دیا، فجعلہ فی بطنہا واتکأ علیہا، اور اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ تکیہ لگایا، اس کدال کے اوپر ایسے بوجھ ڈالا جیسے کہ بندہ تکیے پر اپنے سر کو رکھ کے بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اب اس بوجھ سے وہ کدال اس کے پیٹ میں جو ہے وہ داخل ہو گئی، فقتلھا، تو یہ اس کی ام ولد جو ہے اس کے بیٹے کی جو ماں تھی باقاعدہ جو ہے اس نے اس کو قتل کر دیا اس شخص نے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو اس شخص کا پتہ نہیں چلتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر مجمع کو پوچھا کہ کسی کو اگر پتہ ہے کہ اس کا قاتل کون ہے تو یہ نبینہ صحابی خود کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس عورت کے اس معاملے کے پہلے سے پتہ تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اس طرح کرتی رہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی بتاتے رہتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اشہدوا ان دمہا ہدر، اے صحابہ کرام خبردار گواہ ہو جاؤ کہ بے شک اس لونڈی کا خون جو ہے رائگاں ہے، اس کے خون کا کوئی جو ہے وہ نہ دیت ہے نہ کوئی قصاص ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی سزا جو ہے قتل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ یہ طے ہو کہ گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی ہے،
ہمارے معاشرے میں چونکہ جہالت کی بھی بڑی جو ہے وہ اب جو ہے وہ جہالت بہت پھیل چکی ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر معاملے میں لوگ جذباتی ہو کے جو ہے وہ قتل و غارت کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر یہ بات ثابت ہو کہ فلانے شخص یا فلانی عورت سے جو ہے وہ ایسا کچھ جرم کا ارتکاب ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس روایت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکومت وقت کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں جو ہے وہ وضاحتاً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا قانون اس کو بارن نہیں مانتا. وہ تو کہتا ہے قانون کا آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں. اب اس صحابی نے تو دیکھیے قانون کا ہاتھ میں لے کے یہ کام کیا تھا. یعنی عام معاملات جو ہیں اس میں تو حکومت کے ہم انتظار کریں گے، لیکن یہ گستاخی رسول کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان آدمی کی غیرت گوارا بھی نہیں کر سکتی. اور یہ غیرت ایسی ہے جس غیرت کو دین اسلام نے گوارا کیا ہے کہ فرد قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے اگر ایسی حالت میں جو ہے وہ گستاخی کرنے والے کو قتل کر دے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ طے ہو کہ اس شخص سے باقاعدہ واقعی کوتاہی کا ارتکاب ہوا ہے. کیونکہ کئی واقعات ایسے آ چکے ہیں کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ گستاخی جو ہے وہ اتنے درجے کی تھی نہیں. مثلا کسی جگہ پر جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کے جلانے والے پر جو ہے وہ سزا اس طرح نافذ کی. اخبارات میں ایسے واقعات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. گجرانوالہ کے ایک عالم اور حافظ شخص تھے، وہ قرآن پاک کے جو ہے زائد اور آگ کو جلا رہے تھے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. ان کو پکڑ کے لوگوں نے جو ہے وہ مار مار کے جو ہے قتل کر دیا. یہ قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں. تو ایسے واقعے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے عام ہیں. چنانچہ ایسے واقعے کا ثبوت جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر حکومت وقت قانون سازی کرے تو ایسے قانون سازی ہر حالت میں جو ہے اس کی گنجائش ہے. لیکن اس کی قانون سازی جو ہے اگر حکومت وقت کرے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکال کے قانون کے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ قانون سازی خلاف شریعت ہے، اور ایسی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس حوالے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، ہاکی والا ٹائپ کوئی کھیل تھا جو وہ کھیل رہے تھے. تو وہ جو بال کو مارا انہوں نے، پاس ایک کلیسا تھا، اس کلیسا میں جو ہے وہ بال جا گری. تو وہاں جو ہے ایک جو ہے عیسائیوں کا پادری پہلے بھی بکواس کرتا رہتا تھا مسلمانوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا. تو اس نے زبان درازی کا معاملہ کیا. تو وہ بچے جو ہیں نا اس کے پاس گئے نا گیند دینے، تو اس نے کہا کہ تمہارا بھی یہی کام ہے اور تمہارے نبی نے بھی یہ حرکتیں جاری رکھی جب تک وہ زندہ رہا، اب اس کے مرنے کے بعد تم جان نہیں چھوڑتے ہماری. اسی طرح اس نے جو ہے گفتگو کی، بچوں کو بھی لتاڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لتاڑ دیا. تو بچے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ غصے میں آئے، انہوں نے ہاتھی مار مار کے اس کا جو ہے وہ کام تمام کر دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کیس پیش ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقدر خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان میں الحمدللہ یہ غیرت موجود ہے کہ وہ اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. تو دیکھیے ان بچوں نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی جو ہے وہ سزا نہیں رکھی. لیکن ایک بات پھر میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آج کے زمانے میں چونکہ یہ معاملہ بڑا پھیل گیا ہے، گستاخی ہوئی نہیں ہوتی اور لوگ جو ہے وہ قانون کا ہاتھ میں لے کے ایسا معاملہ کر دیں. اس لیے اس معاملے میں اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس کے پیچھے جو ہے وہ اگر اس چیز کو کور کرنا مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ حکومت وقت جو قوانین بناتی ہے اس کی پیش نظر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ایسا معاملہ جو ہے وہ پذیر ہو ہی نہ. اور پاکستان کے اندر یہ قانون تو انہیں رسالت کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے کتنے سالوں سے جو ہے نافذ ہے. آج تک کتنے 100 کیس جو ہے وہ درج ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی ایک شخص کے اوپر بھی حکومت وقت نے جو ہے وہ ایسی سزا نافذ نہیں کی. اس سے حکومت کی بدنیتی کو پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمارے علماء عام طور پر حکومت کی کسی قسم کی قانون سازی کے خلاف جو ہے وہ عام طور پر احتجاجاً کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ویسے مسئلے کی حد تک حکومت کی ایسی قانون سازی کی بہرحال جو ہے وہ گنجائش ہے جس قانون سازی کے پیش نظر جو ہے وہ یہ معاملہ ہو کہ بقدر تحقیق جو ہے وہ کی جائے کہ کیا واقعی یہ واقعہ ثبوت میں آیا بھی تھا کہ نہیں تھا. باقی جو ہے وہ دو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے معاملہ عملاً کر لیں، یہ معاملہ صحیح ہے. جہاں ہمارا جو ہے وہ کتاب الجنایات الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. آج کی نشست میں نے جان بوجھ کے کچھ احادیث جو ہیں وہ تھوڑی رکھی تھیں کیونکہ کچھ سوالات پچھلی نشست کے بھی تھے اور کچھ سوالات آج کے بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کی نشست کا جو اہم
معاملہ ہے وہ سوالات ہی ہیں. میں انشاءاللہ سوالات کے بارے میں اہم سوالات ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ جواب دوں گا. کچھ سوالات جو ہیں وہ آج جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، کچھ سوالات پچھلی نشست میں سامنے آئے تھے. میرے خیال ہے پہلے پچھلی نشست کے سوالات کو حل کر لیا جائے تو بہتر ہے. آج کے سوالات میں سوال آیا ہے مرتد کے لیے اتنی سخت سزا تجویز کیوں کی جاتی ہے. پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا قادیانی مرتد ہیں؟ کیا فی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے پر انفرادی طور پر سزا تجویز کی جائے یا حکومت اس کا فیصلہ کرے گی؟ کیا سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا معاملہ درست تھا؟ تو میرا خیال ہے یہ جو آخری معاملہ ہے میں چلیں اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں، چونکہ اس پر بھی میں نے کچھ بات کر دی ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ کیا فی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے پر انفرادی طور پر سزا تجویز کی جا سکتی ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی اس حدیث سے جب یہ ہم نے پڑھی ہے کہ اس نبینہ صحابی نے خود سزا نافذ کی ہے. تو گویا یہ بات تو واضح ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے یا آپ کی توہین کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ خود سزا نافذ کر دیں، بالکل اس کی گنجائش ہے. اور میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی جو ہے جو پہلو کمزور ہمارے معاشرے کا میں نے وہ بھی بتا دیا آپ کے سامنے. تو یہ جو سوال ہے کہ کیا سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا معاملہ درست تھا، دیکھیں یہ معاملہ پھر اسی سے متعلق ہے کہ سلمان تاثیر کا کیا معاملہ واقعی طور پر جو ہے وہ گستاخی رسول کا تھا یا نہیں تھا. اصول تو یہی ہے نا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو قتل درست ہے. تو میرے خیال میں ہم لمبی بات میں نہیں جاتے، اصولی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ خود جو ہے یوٹیوب پہ جا کے یا دیگر وسائل سے تحقیق کر سکتے ہیں کہ اس نے اگر جو ہے وہ یہ گستاخی واقعتاً کی تھی تو ممتاز قادری کا اس کو قتل کرنا ٹھیک تھا، اور اگر اس نے یہ گستاخی نہیں کی تھی تو ممتاز قادری کو اس کو قتل کرنا درست نہیں تھا. اچھا بس اوقات گستاخی جو ہے وہ معمولی درجے کی ہوتی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے. دیکھیں نا یہ اسی روایت میں موجود ہے. آپ نے دیکھا نا یہ ام ولد جو اس کی تھی، اس بچے اس نبینہ صحابی کی جو بچے کی ماں تھی، یہ روایت میں موجود ہے کہ وہ اکثر اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتی رہتی تھی. اس نے عام کہنے پر قتل نہیں کیا، ایک دن زیادہ معاملہ بڑھ گیا، اس رات اس نے جو ہے وہ قتل کیا. اس سے پتہ چلا کہ معاملہ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے. تھوڑا بہت جو کوتاہی ہے نا وہ یا مجمل یا محتمل الفاظ جو ہے اس طرح کی کوتاہی جو ہے اس کو قتل کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. یا ٹاؤن شپ میں ایک بڑے عالم دین تھے، ان کا قتل ہو گیا اور ان کو یہ کہا گیا، انہوں نے لفظ یہ بول دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ رب العزت کی توحید میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داخل کیا جائے تو یہ بھی جو ہے وہ شرک ہے، اور یہ اتنا ہی غلط ہے جیسے دودھ میں جو ہے وہ پیشاب قطرے کو ڈالا جائے. بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ توحید کے اندر کسی چیز کی امیزش جو ہے وہ دودھ میں پیشاب کی امیزش ہے. یہاں تک کہ اللہ کی توحید میں کسی انسان کی شراکت ہو تب بھی اتنا بڑا غلط معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اگر ایسا ہو کہ ان کو شریک بنایا جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اتنا آگے لے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ لفظ بولا کہ وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسے دودھ میں پیشاب کو ڈالا جائے. اب اس انداز میں تھوڑا سا قباحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جو ہے وہ دودھ اور پیشاب کی مثال میں جو ہے لانا. بہرحال محتمل الفاظ ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے ایسے الفاظ نہ بولے جائیں، لیکن وہ مسئلہ واضح کرتے بیان کر رہے تھے. اس بات کو قتل کر دیا، یہ ٹاؤن شپ میں باقاعدہ قتل ہوئے ہیں، بہت بڑا عالم دین ہے اور وہ قتل کیا گیا اس بات پر دوسرے لوگوں کی طرف سے. دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. آج جو ہے جو لوگ درود و صلوات پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، وہ باقاعدہ دوسرے لوگ گستاخی رسول کہتے ہیں جو درود و صلوات نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ درود و صلوات مانتے ہیں لیکن وہ اس درود و صلوات کو نہیں مانتے جو اذان سے پہلے پڑھا جائے یا اذان کے بعد پڑھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ درود و صلوات جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ درود عام حالات میں پڑھنا چاہیے اور اس کے الفاظ بھی وہ ہیں ہونے چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں اس بنیاد پر. تو اس طرح کی گستاخیاں اگر آپ نکالنا شروع کریں گے پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں. پھر وہ لوگ جو باقاعدہ عمل میں اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے وہ بھی گستاخ ہیں اللہ کے رسول کے. اس معاشرے میں کوئی بندہ نماز چھوڑ دے وہ بھی گستاخ رسول کے، گستاخی کا مرتکب ہوا ہے. اس طرح کی گستاخیوں کو گستاخی نہیں کہتے. گستاخی کو ضروری ہے کہ واضح گستاخی جیسے اس حدیث میں موجود ہے کہ عام برا بلا تو وہ کہتی رہتی تھی، لیکن ایک دن اس نے معاملہ حد سے کراس کر دیا. تو ایسا معاملہ جو بالکل کلیئر کٹ ہو، جس کے اندر جو ہے اگلے بندے کا معاملہ جو ہے وہ قابل برداشت نہ رہ جائے، اس کا تعین آپ خود بھی لگا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ثابت شدہ ہو تو پھر قتل کیا جا سکتا ہے. بس بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ
جذباتی فضا بڑی ہے، لوگ جو ہے وہ ہر ارے گرے معاملے میں قتل کا معاملہ کر دیتے ہیں، اس پہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ سلمان تحصیل کے معاملے میں یا ممتاز قادری کے معاملے میں کوئی اور رائے دینا مناسب نہیں سمجھتا، یہ ایک مسئلہ لمبا مسئلہ بن جائے گا، فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، میں ایک رائے دیتا ہوں ممکن ہے دوسرا شخص کے معاملہ ایسا نہیں تھا، آپ خود فیصلہ کر لیں، اصول بتا دیا ہے، اس کی اپلیکیشن آپ خود کر لیجیے۔ اچھا جی، ہمارا ایک پچھلا نشست کا سوال تھا، وہ بڑا ہی عام سوال تھا، میں نے اس کے بارے میں خاص طور پر جو ہے وہ ایک آدھ گھنٹہ جو ہے وہ آج صبح جو ہے وہ محنت کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں آدھی کیوں ہے؟ یہ پچھلی دفعہ ہمارے ہاں مسئلہ زیر بحث آیا تھا، اور باقاعدہ یہ مسئلہ بڑا مارکت العراء مسئلہ ہے، اور اس موضوع پر ہمارے مشہور جو ہیں مفکر شیخ الاسلام بھی کہلاتے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب کے مضمون بھی شائع ہوئے تھے ایک زمانے میں بعض رسالوں میں اخبارات میں، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عورت کی دیت کے حوالے سے جو احادیث ہیں جس میں آتا ہے کہ عورت کی دیت آدھی ہے، وہ احادیث ساری ضعیف ہیں۔ ہمارے عام طور پر صحافی حضرات کی رائے بھی یہی ہے اس مضمون کی وجہ سے، چونکہ علامہ طاہر القادری جو ہیں ان کا خیال ہے کہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں اور اس لیے سارا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس بارے میں ایک نہیں بے شمار احادیث مروی ہیں، اور اتنی احادیث مروی ہیں کہ عورت کے دیت کے معاملے میں مسلمانوں کا متفقہ تعامل اس طرح ہے۔ تمام علماء 14 صدیوں میں فقہائے اربعہ اور ان کے ماننے والے علماء، سینکڑوں علماء، تمام کے تمام فقہائے اربعہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں آدھی ہی ہے۔ صرف 2 لوگ ایسے ہیں متقدمین اہل علم میں جن کا نام جو ہے وہ تحقیق میں میرے سامنے آیا، ایک قاضی ابن الیہ ہیں اور ایک امام ہے جن کا نام ہے الاصم صاد کے ساتھ سے۔ یہ 2 علماء ایسے ہیں، دونوں غیر معروف علماء ہیں، بلکہ ابن الیہ جو ہیں یہ تو معتزلی عقائد کے حامل تھے، عقیدہ بھی ان کا جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں تھا، اہل سنت والجماعت میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ ان 2 افراد کے علاوہ کسی عالم کی رائے 14 صدیوں میں یہ نہیں رہی۔ یہ 2 علماء صرف 2 افراد تھے جو رائے رکھا کرتے تھے کہ عورت اور مرد کی دیت برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اجماعی مسائل پر کتابیں لکھی ہیں ان میں معروف نام 2 علماء کا ہے، ایک امام ابن المنذر ہے، ان کی اجماع سے متعلقہ مستقل کتاب ہے، اس میں انہوں نے اجماعی مسائل جمع کیے ہیں، اور دوسرے امام ابن حزم ہیں، ان کی مراتب الاجماع کتاب ہے جس میں انہوں نے اجماعی مسائل اکٹھے کیے ہیں، اس کی فہرستیں بنائی ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں ابن منذر نے بھی اور امام ابن حزم نے بھی دونوں نے اس مسئلے پر امت کا اجماع نقل کیا ہے، اور ان 2 افراد کے رائے کو جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں دی، کیونکہ اول تو ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے اور ہر ایرے غیرے کو امت کے علماء میں شمار بھی نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو بھی تو اس کی رائے کو جو ہے وہ شاذ شمار کر کے جو ہے وہ قابل اعتنا نہیں رکھا جاتا۔ تو ائمہ بس سارے اس بارے میں متفق ہیں، تمام شارحین حدیث ابن حجر ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تمام کے تمام اس مسئلے میں متفق ہے کہ عورت کی دیت آدھی ہی ہے۔ اس بارے میں جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو صرف ایک بات ہمارے سامنے رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کی حکمت کیا ہے۔ بات تو ثابت شدہ ہے، تو حکمت بیان کرنے سے پہلے یا یہ سوال بھی آیا کہ مرتد کے لیے جو ہے وہ سزا جو رکھی ہے قتل کی، اس کی کیا حکمت ہے، تو میں آپ کو پہلے 1-2 اصول بیان کر دوں جس کے تناظر میں ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دین قبول کرنے کے بعد، وحی کو ماننے کے بعد کسی بات کو عقل سے تسلیم نہ کرنا، یہ جو ہے وہ کفر کے برابر اس کو شمار کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے 30 پارے میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ رب العزت مجھے سمجھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے روز قیامت۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کیا کہا، اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی یہ تقاضا کرنا کہ مجھے سمجھاؤ، اس کی حکمت واضح کرو، اور جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں مانوں گا نہیں، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ کفر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا بلا، میں اس بات کو مانتا ہوں، کیوں نہیں، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، میں مانتا ہوں، اللہ کا حکم اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، ثابت ہو جائے میں مانوں گا۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے بات رکھی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ اطمینان قلبی سے میں چاہتا ہوں، اگر مجھے سمجھ آ جائے گی تو مجھے اطمینان قلبی میں نصیب ہو جائے گا، ورنہ مانتا تو ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اطمینان قلبی کے لیے ان کو جو ہے وہ یہ مثال دی کہ تم ایسا کرو، یہ چند پرندے لے لو اور ان کے اس طرح کر کے جو ہے اعضاء مختلف پہاڑوں پر رکھو، پھر ان کو آواز دو تو سارے جو ہیں وہ گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ آپس میں جو ہے اچھل اچھل کے آپس میں مل جائیں گے، باقاعدہ ان کو مشاہدہ کروایا گیا زندہ کروانے کا۔
اس سے ان کو اطمینان قلبی ہو گیا کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس طرح یہ کام کریں گے۔ لیکن ایک اصول بھی پتہ چل گیا کہ جو بندہ ماننے کے لیے کہ میں مانوں گا تب جب کہ مجھے سمجھ آئے گا، یہ ہے کفر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے اطمینان قلبی کروا دیا تھا مثال کے ذریعے، یہ بھی اس نے کروایا کہ پہلے ماننے تھے تو کروایا۔ یعنی جو بندہ مانتا نہیں اس کو اللہ رب العزت نے سمجھاتے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کی ملازمت اختیار نہیں کر رکھی، نہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ کسی کے نوکر ہیں کہ اس کے نہ ماننے پر اس کو جو ہے وہ سمجھانے کے پابند ہوں۔ نعوذ باللہ ایسی بالکل ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بات کو ماننے کے لیے شرط لگانا کہ مجھے پہلے سمجھاؤ کہ میں مانوں گا، یہ گستاخی ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت کبھی سمجھاتے بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں مانتا نہیں ہوں جب تک مجھے سمجھائے نا۔ اللہ رب العزت نے بھی سمجھانا بھی نہیں تھا، سمجھایا اس لیے تھا کہ انہوں نے ماننا پہلے تھا۔ اسی طرح 7ویں بارے میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت سے ایک دسترخوان اترے جس کے اوپر جنت کے کھانے چنے ہوئے ہوں، اور ہمارے سامنے دسترخوان اترے، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا تھا، وہاں موجود ہے، انہوں نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو اس وقت بات کرتے ہوئے۔ یہ کہنا کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں، ہمیں پہلے ثابت کرو، اس کی وجہ بیان کرو، اس کو ہماری عقل میں بھی آنی چاہیے، تو یہ چیز جو ہے یہ کفر ہے، ایمان کے منافی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا حواریوں نے، انہوں نے کہا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ یہ سورۃ مائدہ کی آخری آیات ہیں کہ ہم جو ہے مانتے آپ کے کہنے پہ ہیں، ایمان ہم رکھتے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جنت کا کھانا ذرا مل جائے گا، ہم اچھا کھانا کھا لیں گے، اور ہم چاہتے ہیں ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے، اطمینان قلبی ہمارا مقصد ہے، ماننا نہ ماننا ہمارا ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں اللہ رب العزت دسترخوان نہ بھی نازل کرتا بھی مانتے ہیں اللہ رب العزت کی جنت موجود ہے اور اس کی نعمتوں کو ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کے اس مطالبے پر جنت کا دسترخوان کھانوں سمیت اتار دیا تھا باقاعدہ، اور یہ موجود ہے سورۃ مائدہ میں، اور اسی لیے سورۃ کا نام المائدہ ہے، کیونکہ وہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور وہ دسترخوان جو ہے وہ جنت کا دسترخوان اترا تھا باقاعدہ۔ اس سے یہ اصول پتہ چلا کہ جو شخص جو ہے وہ ماننے کے لیے شرط لگائے کہ مجھے حکمت سمجھاؤ گے تو میں مانوں گا ورنہ مانوں گا نہیں، تو وہ شخص کافر مسلمان نہیں ہے۔ اور جو شخص مان جائے اللہ رب العزت اس کے سینوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسی مثالیں اس کو دکھاتا ہے جس سے اس کو سمجھ آ جائے۔ قرآن پاک میں موجود ہے فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص جو ہے وہ مان جائے، ایمان لے آئے، اللہ رب العزت اس کے دل کو بھی کھول دیتا ہے، اس کے دل کو بھی سجھا دیتا ہے، تجھی کہ ہے۔ تو میں بڑا ہی غور کرتا رہا اس بات پر، میں نے کئی لوگوں سے بات کی، کئی علماء سے، ہر بندہ کہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو تلاش کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب اعلام الموقعین جو ہے وہ نظروں سے گزر گئی۔ انہوں نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا اس موضوع پر۔ انہوں نے کہا کہ 4 ایسے مسئلے ہیں جس پر جو ہے وہ عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ باب کا عنوان انہوں نے یہ رکھا ہے کہ مرد اور عورت دین کی نظر میں مساوات ان کی ہے، بحیثیت انسان ان کی مساوات ہے، ہر معاملہ ان کا ایک جیسا ہے، سوائے 4 معاملات کے جن پہ جو ہے وہ بحث اٹھائی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ انہوں نے کہا کہ دیت کا ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے، دوسرا مسئلہ وراثت کا ہے، تیسرا مسئلہ عورت کی گواہی کا ہے، اور چوتھا مسئلہ عورت کے عقیقے کا ہے، کہ جب عورت بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا عقیقہ 1 بکری 1 بکرا ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے 2 بکرے اور 2 بکریاں ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے شہادت کا، اس پر میں پہلے بتا چکا ہوں، کافی وضاحت سے میں ذکر کر چکا ہوں پچھلے نشستوں میں، کہ عورت کی شہادت کا مسئلہ، اس کی مرد شہادت عادی جو ہے وہ اس کا تعلق اس کی عورت ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دائرہ کار سے ہے، کیونکہ عورت کا دائرہ کار گھر کے معاملات ہیں، تو گھر کے معاملات میں اس کی گواہی جو ہے وہ مرد کے برابر نہیں بلکہ مرد سے دگنی ہے۔ مرد جو ہے اگر گواہی دے گھر کے معاملات میں تو اس کی گواہی جو ہے وہ اتنی معتبر نہیں جتنی عورت کے معاملے میں معتبر ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے اپنے پچھلے لیکچرز میں، کہ باقاعدہ ایک عورت کی گواہی پر 2 مرد عورت جن کے آپس میں شادی ہو چکی تھی، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، کیونکہ وہ عورت اس نے کہا تھا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو واضح ہے۔ اسی طرح جہاں تک مسئلہ ہے وراثت کا، وہ بھی میں نے پچھلے دفعہ واضح کر دیا تھا کہ عورت چونکہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اپنی کفالت خود نہیں کرتی، معاشی طور پر اس پہ شریعت نے کوئی ذمہ داری ہی نہیں رکھی، اس لیے معقول ہے کہ اس کو جو آدھا دے دیا ہے مال وراثت میں، یہ بھی زیادہ دے دیا ہے، اگر اس کو کچھ میں نہ دیا جاتا تب بھی اس پر کوئی حرج نہیں تھا، یہ تو شریعت نے اس کو زیادہ دے کے باقاعدہ
جو ہے وہ دیا ہے، بلکہ یہ بات غیر معقول ہے کہ عورت کا آدھا بھی کیوں دیا ہے. یہ کسی کو کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور اس کا جواب یہ کہ اللہ رب العزت نے صرف جو ہے وہ عورت کا مقام مرتبہ بلند کرنے کے لیے، زمانہ جاہلیت میں جو عورت کا مقام گرا ہوا تھا اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو آدھا دے دیا، ورنہ عورت کو آدھا بھی نہ دیا جاتا تب بھی حرج نہیں تھا. اچھا، اب جو مسئلہ ہے ہمارا اصل یا عقیقے کا مسئلہ، یہ دونوں مسئلے اس میں برابر ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلی بات ہے یہ ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی مسئلہ ہے اور حدیثیں بھی اس بارے میں بالکل صحیح ہیں، تو یہ بات صحیح ہے. اس کی توجیہ کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننا پڑے گا. ایک بات یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کی منفیت کم ہے دنیا میں مرد سے. مرد کی منفیت دنیا میں جو ہے وہ عورت سے زیادہ ہے. اب دیکھیں ہم بات اس طرف لے کے جا رہے ہیں جو باتیں ہمارے آج کل کی فیمنزم کی جو تحریک ہے وہ اس کو مانتی نہیں ہے، لیکن دین اسلام جس بات کو بیان کرتا ہے معقول بھی ہے، اس میں معقولیت ہے. اس بات میں کہتے ہیں کہ عورت کی منفیت کم ہے، مرد کی منفیت زیادہ ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں کہی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا جب کفیل بنتا کماتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، اور بیٹی پیدا ہو تو لوگ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں کم ملے گا، اس نے تو اگلے گھر میں جانا ہے، اگلے گھر میں بھی جا کے جو ہے وہ کمانے کی ذمہ داری پھر شوہر نے ادا کرنی ہوتی ہے. تو بیٹا پیدا تو لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بعد ازاں یا مرد جو ہے وہ پورے خاندان کا کفیل بنتا ہے، خاندان کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، بہنوں کی شادیاں کرتا ہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ماں باپ کا بعد میں سہارا بنتا ہے. بیٹی عام طور پر جو ہے وہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ منفیت میں کم ہے. دوسرا پہلو اگر آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی ابن قیم نے لکھا اس کی منفیت زیادہ ہے. کس اعتبار سے دیکھیں، نبی مرد بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی. اسلام میں عورت کا دائرہ کار بڑا محدود ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا. نبی مرد بنتا ہے کہ عورت نبیہ نہیں ہوگی. اسی طرح جہاد کا حکم مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں. دنیا میں اسلام پھیلانے کا کام مرد کرے گا. تو دین کو اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے مردوں کی ضرورت زیادہ ہے، عورتوں کی ضرورت زیادہ نہیں. عورتوں کی ضرورت ہے نسل انسانی کے بڑھانے میں، یا گھر کے دائرہ کار میں جو عورت کے امور خانہ داری ہیں ان کے اندر عورتوں کی ضرورت زیادہ ہے. لیکن جو گھر کے دائرہ کار سے باہر کے امور ہیں وہ تو پوری دنیا ہے جو مرد کے دائرہ کار میں آتی ہے. جہاد کا کام مرد کرے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اصل ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے. عورت کے ذمہ ایک مخصوص دائرہ کار میں جو ہے وہ امر بالمعروف کی ذمہ داری ہے، دعوت کی ذمہ داری ہے. تو امام ابن قیم نے لکھا کہ دینی اعتبار سے بھی مرد کے مقابلے میں عورت پر جو ہے وہ ذمہ داری کم ہے، اور مرد کی منفیت معاشرے کے لیے عورت کی نسبت زیادہ ہے. اب آپ اس پہلو سے غور کرتے جائیں، آپ کا ذہن کھلتا جائے گا. تیسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی مرد کی ذمہ داری، مرد کی منفیت عورت کی منفیت سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے کام ہیں یہ سارے مرد سر انجام دیتے ہیں عام حالات میں. مثلا آپ دیکھیے اب تو اس زمانے میں تو کئی معاملات میں چونکہ عورتیں شریک ہو گئی ہیں، کچھ باتیں ذرا ہمارے لیے جو ہے وہ اب سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن پرانے زمانے میں بالکل کلیئر تھا کہ جتنی صنعت کاری ہوتی تھی، جتنے کارخانے لگتے تھے، معاشرے میں جتنی تعمیرات ہوا کرتی تھیں، جتنی ٹیکنالوجی چلا کرتی تھی، ان تمام معاملات میں مرد جو ہے ان کی صلاحیت عورت سے بڑھ کر ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان معاملات میں مرد عورتوں سے آگے ہیں. عورتوں کو جو آج حصہ دیا جا رہا ہے ان کاموں میں وہ تو صرف مغرب کا ایک سوچ کے پیچھے ہماری حکومتیں جو ہیں اور باقاعدہ اس دباؤ کے پیچھے جو ہے باقاعدہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ سیٹیں رکھ دیتی ہیں. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جن لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں، اپنی فیکٹریاں ہیں، کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو، مردوں کی منفیت ہر اعتبار سے ان معاملات میں عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے قرآن پاک کی جن آیات کی شروع میں تلاوت کی تھی اس میں بھی یہ بات موجود ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. قرآن پاک نے مردوں کو عورتوں پر گھریلو معاملات میں قوام بنانے کی وجہ یہ بیان کی ہے. انتظامی طور پر مرد کو گھر کی ذمہ داری اس لیے جو ہے وہ دی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں فضیلت زیادہ رکھتا ہے. اب یہ فضیلت کون سی ہے؟ جسمانی فضیلت. مرد جسمانی اعتبار سے عورت سے زیادہ طاقتور ہے، مرد دماغی اعتبار سے عورت سے زیادہ طاقتور ہے. آپ دیکھیں مرد عقلی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے. دین میں آتا ہے کہ عورت کی عقل تھوڑی مرد سے. کس اعتبار سے؟ مرد عام طور پر جو ہے وہ مستقبل کے معاملات میں دور رس نظر رکھتا ہے، عورتوں کی نظر زیادہ تر دور رس نہیں ہوتی، اور یہ بات حقائق اور واقعات میں بالکل ثابت ہے. مرد جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مستقبل کے معاملات میں، اچھا عورت ذہین زیادہ ہو سکتی ہے، ذہانت اور عقل میں بڑا فرق ہے.
انگلش میں بھی فرق کیا گیا. انٹیلیجنسی جو ہے وہ ذہانت سے متعلق کا معاملہ ہے اور میچورٹی جو ہے یہ عقل سے متعلق کا معاملہ ہے. تو ایک زمانے میں ارشاد احمد حقانی جو ہیں، اب تو غالباً اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے مضمون لکھا تھا بے نظیر کے حوالے سے کہ بے نظیر جو ہے وہ انٹیلیجنٹ بہت ہیں لیکن میچور نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ دور کی نظر رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. شادی بیاہ کے فیصلوں میں بھی آپ دیکھیں مرد کی ہمیشہ جو ہے نظر ہوتی ہے نتائج کے اوپر، عورت کی نظر زیادہ تر سامنے ہوتی ہے. اور یہ باقاعدہ آج کی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ نتائج کے اعتبار سے اس کے دماغ کے خلیوں کی ترتیب میں بھی مرد کے خلیوں سے جو ہے وہ فرق رکھا گیا ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا کہ دنیاوی منفیت کے اعتبار سے بھی مرد جو ہے وہ زیادہ کارآمد ہے. میں خاص طور پہ اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ آپ دیکھیے تعمیرات میں تو بالکل عورتوں کا کام نہیں ہے. جس طرح یہ مزدور جو ہے مینٹڈ ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ باقاعدہ مشقت کے کام مرد کرتے ہیں، عورت مشقت کے کسی کام میں جو ہے وہ شریک ہونے کے قابل نہیں ہے. ہاں جس کام میں اللہ رب العزت نے اس میں اس کے عذاب کی طاقت رکھی ہے، بچہ جنم دینے میں یا بعض دیگر معاملات میں، اس میں عورت مرد سے بھی آگے ہے. تو یہ انسان مرد عورت کی جو ساخت ہے اس کے اعتبار سے معاملہ ہے. اچھا ابن قیم نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ بات اگر ہمارے سامنے رہے تو بڑا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی منفیت عورت سے زیادہ ہے، تو یہ مسئلہ عورت اور مرد کا نہیں ہے منفیت کا. یہ ذرا پہلو بڑا سمجھنے والا ہے کہ عورت کی منفیت زیادہ ہے، کم ہے، مرد کی منفیت زیادہ. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انسان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جب بات آئی ہے کہ عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں عورت کا قصاص پورا ہے، مرد عورت کا قصاص جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحثیت نفس کے، بحثیت انسان کے ان کی جو ہے وہ معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے بحث نہیں ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے انسانوں میں بھی کہتے ہیں بحث ہے، کہتے ہیں بعض مرد زیادہ منفیت والے ہوتے ہیں بعض دوسرے مردوں کے مقابلے میں، بعض عورتیں منفیت کے اعتبار سے بعض دوسری عورتوں کے اعتبار سے زیادہ منفیت والی ہوتی ہیں. چنانچہ یہ کہنا کہ مرد عورتوں کے اعتبار سے بالعموم منفیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور عورتیں بالعموم مردوں کے اعتبار سے منفیت کے اعتبار سے کم ہیں، اس میں عورتوں کی بحثیت عورت کی تجلیل نہیں ہے. یہ بات منفیت کی ہے کہ منفیت میں مرد بھی منفیت، بعض مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بعض مرد بھی کمزور ہوتے ہیں، منفیت کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں. کہتے ہیں بات اگر ہو مرد عورت کی تو اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قصاص میں دونوں کو برابر رکھا گیا ہے. لیکن جب بات دیت کی آئی ہے تو وہاں منفیت میں جو ہے وہ دیت میں فرق کیا گیا. اچھا اس کو وہ سمجھاتے ہیں، ذرا اس کو سمجھیے. یہ باقاعدہ باب موجود ہے، میں نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ دیت جو ہے یہ جان کا عوض نہیں ہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا جان کے عوض قصاص ہے. وہ کہتے ہیں دیت اصل میں جان کے تلف ہونے کا جو ضرر واقع ہوتا ہے کسی خاندان کو، مثلا بیٹا مارا گیا، کمانے والا بیٹا ہے، اب اس کا نقصان پورے خاندان کو مال کی صورت میں کتنا بڑا ہوگا. عورت ماری جائے تو خاندان کو جو منفیت کے ضرر کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو دیت ہے اصل میں یہ ضرر کا بدل ہے، جان کا بدل نہیں ہے. کہتے ہیں جان کا بدل قصاص ہے، جبکہ دیت جو ہے یہ تلافی کی صورت ہے. تو کسی بھی میت سے کسی خاندان کے لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کے ضمن میں ان کو بطور عوض کے تلافی کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے یہ اصل میں اس ضرر کا بدل ہے. گویا مرد کی اگر منفیت زیادہ ہے تو مرد کے مرنے سے ضرر بھی زیادہ ہوگا، اور عورت کی منفیت اگر کم ہے کسی خاندان میں تو عورت کے مرنے سے خاندان میں نقصان بھی کم ہوگا. چنانچہ خاندان کو ضرورت ہے زیادہ دلجوئی کی، چنانچہ مرد کے مرنے پر دیت جو ہے وہ دگنی پیش کی ہے تاکہ خاندان والوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان زیادہ بڑا ہوا ہے، وہ نقصان جو ہے وہ کمی اس کی جو ہے اس کی تلافی ہو جائے. اور عورت کے حوالے سے بھی نقصان ہوا ہے لیکن وہ عورت کا نقصان نہیں ہے، وہ عورت کے ضرر منفیت کی کمی کا نقصان ہے، یعنی ضرر کے کمی کا نقصان ہے، اس کی بدل جو ہے وہ دیت کی صورت میں جو ہے وہ دی گئی ہے. بہرحال یہ ایک توجیہ ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، میرے خیال میں کافی حد تک صائب ہے. باقی یہ ہے کہ توجیہات پر اعتراضات کوئی بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. اصل بنیاد یہ ہے دین نے اس بات کو بیان کیا، ہم مانتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اگر سمجھ آ گیا تو اللہ رب العزت کا فضل ہے، نہ بھی سمجھ آئے تو ماننا پڑتا تو تب بھی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بھی مانا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت دین کے مسائل میں ہمارا سینہ کھول دے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ مرتد کے لیے شریعت نے جو ہے ایک سوال آج جو آیا ہے، مرتد کے لیے شریعت نے سزا جو رکھی ہے کہ باقاعدہ مرتد کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، اس کی حکمت کیا ہے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں ویسے بیان کر دی تھی. حکمت میں نے ذکر کیا تھا، قرآن پاک کے 30 پارے میں یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں نے یہ سازش کی کہ اسلام تو دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ صبح جو ہے وہ ایک شخص اسلام قبول کرے اور شام کو جا کے جو ہے وہ باقاعدہ
اسلام سے نکل جائے، اور یہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ باقاعدہ جو ایک سازش کے تحت کام کیا گیا۔ دین اسلام نے جب یہ بات رکھی ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، پورے شعور سے قبول کریں، آپ کو کس نے جلدی نہیں کی کہ آپ اسلام قبول کریں، آپ 10 سال لگا لیں، قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے آپ نکلتے ہیں تو اس سے دین کو نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ یہودی نے اس سازش کو، اس بات کو سمجھتے ایک سازش بھی باقاعدہ رچائی۔ اس لیے جس چیز کے اسلام کو نقصان ہے، اسلام نے اس چیز کی سختی رکھی ہے، لیکن اس سختی کے مقابلے میں اسلام نے جو نرمی رکھی ہے وہ اسلام قبول کرنے میں رکھی ہے۔ اور اسلام نے کہا بندہ 15 سال 20 سال 25 سال جتنے سال مرضی لے لیجیے، باقی رہ گیا کہ داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص نکلے گا تو اس کا اسلام کو نقصان ہوگا، اور یہ نقصان باقاعدہ مختلف زمانوں میں لوگوں نے اسلام کو بچایا ہے اور اندر بچایا ہے۔ اس لیے اسلام یہ سمجھتا ہے کہ ارتداد ایک ایسا فساد ہے جو پورے معاشرے کو اپنے جو ہے وہ لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس لیے اس فساد کا شریعت نے تعین کر دیا ہے کہ ایسا فساد جو ارتداد کی صورت میں واقع ہو، اگر یہ ایک شخص سے بھی ثابت ہو تو ایسے شخص کو جو ہے وہ اس فساد کی صورت میں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ باقی اللہ رب العزت ہر حکمت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت دماغ کو کھول دے۔ اصل بات تو دماغ کو کھولنا ہے۔ یہ جو حکمتیں ہیں عام طور پہ 2 علماء نے زیادہ بیان کی ہیں۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین جو ہے، اس میں احکام کی حکمتیں عام طور پر بیان زیادہ کرتے ہیں۔ دوسرا برصغیر کے نامور علماء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ جو ہے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ ان 2 کتابوں میں ہر مسئلے کو لے کے وہ ایک مسئلے کو لے کے اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ پرانے علماء عام طور پہ حکمتیں کم بیان کرتے ہیں، تو حکمتوں کے ضمن میں ان 2 کتابوں کو جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ دونوں کتابیں ان کو اردو میں ترجمے موجود ہے، یا علوم الدین کا بھی ترجمہ موجود ہے اردو میں، اور اسی طرح حجت اللہ البالغہ کا بھی ترجمہ موجود ہے۔ تو آپ بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے جو اس طرح کی گہری باتوں کا شعور رکھتے ہیں وہ ان کتابوں کو خرید کے گھر میں رکھیں اور ان کتابوں کا عمومی مطالعہ کریں۔ آہستہ سے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا، آپ کو دین کی حکمتیں جو ہیں وہ سمجھ آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔